عیسائیوں کے اندر ایک دن منایا جاتا ہے جسے بڑا دن کہتے ہیں یا کرسمس ڈے کہتے ہیں۔ ہمارے بہت سے مسلمان بھائی اور بہنیں خیر سگالی کے طور پہ ان کے ساتھ یہ دن سیلیبریٹ کرتے ہیں، ان کے ساتھ اس دن کے شامل ہوتے ہیں کہ یہ ان کا مذہبی تہوار ہے۔ میرے عزیز بھائیو، آج کی مجلس میں مجھے یہی بتانا ہے یہ مذہبی تہوار ہے بھی یا نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، سب سے بڑی بات یاد رکھیں، ہم اگر دو سکے بھائی ہیں تو ہمارا اتنا اچھا رشتہ نہیں ہے۔ ایک باپ اور بیٹا ہے نا، اس کا اتنا رشتہ مقدس نہیں جتنا ایک انسان کا اپنے رب کے ساتھ رشتہ مقدس ہے۔ سب سے زیادہ ہمارا مقدس رشتہ جو ہے وہ اپنے رب کے ساتھ ہے، کہ وہ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے۔ ہماری زندگی پہ جتنے احسانات ہیں، جتنے انعامات ہیں، وہ اللہ کے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص اللہ ہی کو گالی دے گا، آپ دیکھیں نا، خدا نخواستہ ہم دو لوگ جھگڑ پڑتے ہیں، تو اگر کوئی شخص کسی کے باپ کو گالی دے، کیا جس کے باپ کو گالی دی جا رہی ہے وہ اس کے ساتھ مل کے اس کی خوشی غمی میں شامل ہوگا؟ سوچئے ذرا کہ خدا نخواستہ ایک مثال کے طور پہ میرے باپ کو آپ گالی دیں گے تو میں آپ کی خوشی میں جاؤں گا؟ اگر جاؤں گا تو مجھے کیا کہا جائے گا؟ یار بڑا بے شرم آدمی ہے، اس کے باپ کو وہ گالی بھی دے رہا ہے پھر بھی اس کے ساتھ ہر معاملے میں شامل ہے۔ اب میرے عزیز بھائیوں، عیسائی جو ہیں ان کا عقیدہ جو ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق وہ قرآن بیان کرتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یہ سورت مریم ہے، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، یہ کہتے ہیں رحمان نے اولاد پکڑی ہے۔ کرسمس ڈے، اس کا مطلب ہے کرسٹ ماس، یعنی بیٹے کے جننے پہ اجتماع۔ اس کا مطلب ہے کہ بیٹے کے جننے پہ اجتماع۔ کون سے بیٹا جنا؟ نعوذ باللہ، عقیدہ یہ ہے کہ اس دن اللہ نے بیٹا جنا، جبکہ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہر مسلمان ایک چھوٹا سا بچے سے لے کر بڑے تک جس کی زبان پہ الفاظ کی ادائیگی آ گئی اسے سورۃ اخلاص آتی ہے۔ کیا عقیدہ ہے اللہ کے متعلق ہمارا؟ قل اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کو کسی نے جنا ہے نہ اللہ نے کسی کو جنا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اللہ کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ کیا یہ ہمارا عقیدہ ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہمارا عقیدہ یہ ہے تو ایک شخص ہمیں کہتا ہے کہ میری خوشی میں آؤ کہ میرے رب نے بیٹا جنا ہے، اور ہم اس میں شامل ہو جائیں، جبکہ اللہ کیا کہہ رہی ہیں؟ سورت مریم ہے اور اس کی آخری آیات ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، آیت نمبر 88 سے لے کر آخر تک پڑھیں، وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، کہتے ہیں رحمان نے بیٹا پیدا کیا۔ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، یہ تو بڑی خطرناک بات کی ہے انہوں نے۔ تَقَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ حَدًّا، قریب ہے کہ آسمان پھٹ کے گر پڑے۔ تَقَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے۔ ہم اپنی بیکری کے کیک بیچنے کے لیے بینرز لگواتے ہیں، کرسمس ڈے مبارک۔ ہم اپنا اخبار بیچنے کے لیے کرسمس مبارک۔ ہم اپنا سودا بیچنے کے لیے
بینر لگواتے ہیں اور اس پہ لکھتے ہیں یہ سب کچھ. اللہ کہتا ہے یہ اتنی بری بات ہے تکاد السماوات یتفطرن، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے. وتنشق الارض، زمین شق ہو جائے. وتخر الجبال، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں. یہ اتنی بڑی گالی اللہ کو دے رہے ہیں. اگر ہمارے باپ کو گالی دے تو ہم اس کے ساتھ دشمن بن جاتے ہیں، تو میرے رب کو گالی دے تو ہم دوست. اور یہ پوچھتے ہیں ہمارے بہت سے بڑے پڑھے لکھے بھائی کہ اگر ہمارا کولیگ ہے تو ہم سیلیبریٹ کر سکتے ہیں، ہم انہیں کیک دے سکتے ہیں. اگر آپ کی غیرت گوارا کرتی ہے کہ اپنے رب کو گالی دے کے اس بات پہ خوشی مناؤ تو پھر جاؤ دیتے رہو. پھر آسمان بھی پھٹے گا، زمین بھی شک ہوگی، پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. ہماری زبان سے نکلنے والا کلمہ اتنا گندا اور غلیظ ہوگا.